یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بآواز بلند درود پاک. جلوہ صبح ازل نور ذات لم یزل احمد مجتبی جناب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کی پاک بابرکت بارگاہ ناز میں ہدیتاً تحفتاً درود و سلام کا نذرانہ عقیدت درج کرنے کے بعد نہایت ہی عزت و وقار کے لائق جملہ سامعین و حاضرین، بالخصوص بانی محفل محترم المقام جناب عاصم چٹھا صاحب، ان کے رفقاء بڑے خوبصورت انداز میں ہر سال کی طرح حضور کے پاک ذکر کی محفل کو سجایا. پروردگار عالم اس ذکر کے صدقے سے ان کی دنیا و آخرت سجا دے، اور جتنے بھی ہم بیٹھے ہیں اللہ ہمیں دارین کی برکتیں نصیب فرمائے. گرامی قدر بڑی ہی مقتدر شخصیات میرے دائیں بائیں جلوہ فرما ہیں، جو کہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے. میں برکت کے لیے ضرور ان کا نام لیتا، لیکن ٹائم کی قلت کے پیش نظر اپنے مضمون کی طرف بڑھ رہا ہوں. میں نے ایک آیت کریمہ کا مختصر سا حصہ تقریباً 3 لفظ قرآن مجید فرقان حمید سے تلاوت کرنے کا اعزاز پایا. رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا، محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اب یہ وہ گواہی ہے کہ جس کے بعد کائنات میں کسی گواہی کی ضرورت باقی نہیں رہتی. یعنی یوں سمجھیے، جب حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم پر مشرکین مکہ نے یہ تہمتیں لگائیں، آپ کو کہنے لگے، بار بار ستانے لگے، تکلیفیں دینے لگے، حضور پیغام سناتے تو کہتے یہ کہانیاں ہیں، آقا کریم معجزات دکھاتے تو کہتے یہ جادو ہے، حضور اپنے اخلاق حسنہ پیش کرتے تو کہتے کہ یہ شعبدہ بازی ہے، حضور کو رسول ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. بار بار آپ کا انکار کیا جاتا ہے. خالق ارض و سما قرآن نازل کرتا ہے، فرمایا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. رب فرماتا ہے محبوب مجھے قرآن کی قسم ہے تو اللہ کا سچا رسول ہے، قرآن کی قسم ہے تو رسول ہے. اب اللہ کے اس فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ محبوب آپ کو کسی ایرے غیرے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کی رسالت کی بات ہو تو شاہد اللہ، اللہ نے گواہی دے دی آپ کی. آپ کی رسالت و نبوت کی بات ہو تو رب ذوالجلال نے اس کا اعلان کر دیا. اب کائنات میں کوئی ایک بھی نہ مانے حضور کی، نہ نبوت میں کمی آ سکتی، نہ رسالت میں کمی آ سکتی، کوئی بھی ماننے والا نہ ہو. دوسری بات رہی حضور آپ کے ذکر کی، آپ کے چرچے کی، آپ کی باتوں کی، آپ کے ذکر خیر کی، وہ بھی کسی کا ہم نے محتاج نہیں رکھا. ورفعنا لک ذکرک، محبوب تیرا ذکر تیرے رب نے آپ ہی اونچا کر دیا ہے. اب اپنے مضمون کی جانب بڑھنے لگا ہوں میں. دیکھیے یہ آیت کریمہ ہے اس صورت میں جو صورت مکی ہے، الم نشرح لک صدرک. یہ حضور کی مکی زندگی میں، یعنی آقا کریم کی ہجرت سے پہلے یہ صورت مبارکہ نازل ہوئی. اس میں یہ آیت کریمہ ہے، ورفعنا لک ذکرک، محبوب ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا. ماضی کے صیغے میں ارشاد فرمایا، مضارع نہیں کہا، مستقبل کا نہیں کہا کہ ہم کر دیں گے. یعنی یہ نہیں کہا بدر میں آپ کے جھنڈے لگیں گے تو ذکر اونچا ہو جائے گا، احد میں نعرے لگیں گے تو ذکر اونچا ہو جائے گا، تبوک میں آپ کو شانے دیں گے تو ذکر اونچا ہو جائے گا، مدینے میں آپ ریاست قائم کریں گے تو ذکر بلند ہو جائے گا، آپ کے تخت پہ تاجدار صداقت بیٹھ کر آپ کا مشن بڑھائیں گے تو ذکر اونچا ہو جائے گا، فاروق اعظم 22 لاکھ مربع میل پہ حکمرانی کرے گا تو آپ کا چرچا اونچا ہو جائے گا. یہ نہیں کہا. فرمایا محبوب ہم نے کر دیا ہے. یہ کس دور میں نازل ہو رہی ہے؟ آپ صاحب عقل صاحب سمجھ لوگ ہیں. اس دور میں کہ جس دور میں عمار بن یاسر مصطفیٰ کا نام لے تو مارا جاتا ہے، حضرت بلال حضور کا نام لے تو مارے جاتے ہیں، تکلیف پہنچائی جاتی. تاجدار صداقت مکے کے سیند میں کھڑے ہو کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت و ثنا کریں، حضور کی محبت کی باتیں کریں، سرکار کی شانیں بیان کریں تو تکلیف پہنچائی جاتی. اس دور میں کہ جس دور میں نام کوئی نہیں لینے دیتا، رب فرماتا ہے محبوب ہم نے تو اونچا کر دیا ہے. یہ اللہ کی شان بے نیازی ہے کہ مالک ارض و سما کو جب کوئی چیلنج کرتا ہے تو رب اس کے چیلنج میں پڑھ کے اس کی بات کو پورا کرتا ہے. یعنی یوں سمجھیے فرعون نے کہا تھا میں موسیٰ کو نہیں آنے دوں گا، رب نے اس کے گھر میں ہی بھیج دیا.
ابراہیم علیہ السلام کے خلاف نمرود نے پوری قوت استعمال کی، لیکن اللہ رب العزت نے اسی قوت کے بیچوں بیچ میں حضرت جناب ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کو پیدا فرما دیا۔ اور پھر مکہ المکرمہ میں وہ رات بھی آتی ہے جس کو ہجرت کی رات کہا جاتا ہے۔ مکے میں بڑی راتیں آئیں، بڑے بڑے موقع ملے، رب ذوالجلال فرما سکتا تھا محبوب ہجرت کر جائیں، لیکن حکم نہیں ہوا۔ پھر موقع آتا ہے، مکہ المکرمہ کے اندر ایک میٹنگ ہوتی ہے، سارے کافر بیٹھتے ہیں کہ ہر قبیلے کا ایک چنا ہوا بندہ لیں جو جری بہادر ہو، اس کو ساتھ لیں اور اس کا ایک گروہ بنا کر حضور کے گھر کا محاصرہ کر لیں، آج معاذ اللہ ان کو قتل کر دیا جائے۔ ادھر سے آرڈر آ جاتا ہے محبوب ہجرت بھی آج ہی کرنی ہے۔ یا اللہ، یہ آگے پیچھے دن بھی ہو سکتے تھے، لیکن اللہ فرماتا ہے محبوب نہیں، آج جانا ہے۔ یا اللہ آج کیا ہے؟ فرمایا آج وہ طاقت لڑا کر پوری قوت میں ہیں، یعنی یہ ان کو رخصت باقی نہ رہے، یہ حجت باقی نہ رہے کہ ہمیں پتہ نہیں چلا۔ محبوب آج وہ اپنا پورا زور لگا کے بیٹھے ہیں، آج تیرا رب بتائے گا تمہارے پاس جتنی بھی طاقتیں ہیں وہ تھوڑی طاقتیں ہیں، محمد کا رب زیادہ طاقتیں والا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب ذوالجلال نے عین اس وقت جب چیلنج تھا، اب ادھر چیلنج یہ ہے کہ مکے والے کہتے ہیں نام نہیں اونچا ہونے دینا، رب ذوالجلال فرماتا ہے محبوب ہم بھی ابھی کریں گے نام اونچا، ان کے بیچوں بیچ ہوگا۔ کیسے ہوگا؟ یا اللہ وجہ کیا بنے گی، سبب کیا بنے گا، علت کیا بنے گی؟ فرمایا محبوب یہ روکنے کی کوشش کریں گے، ان کے روکنے میں ہی ہم ذکر کو اونچا کرتا چلے جائیں گے۔ روکتے کس طرح ہے؟ اب ایک 4 بندوں کا گروہ بن جاتا ہے، مکہ المکرمہ جو عالمی منڈی کی حیثیت رکھتا ہے، جس میں آنے جانے والے لوگوں کا تانتا بندہ رہتا ہے، اس میں لوگ کرتے کیا ہیں؟ ابو جہل کی سربراہی میں ہر آنے والے کو روک کر کہا جاتا ہے تو اس گلی بھی جا، اس گلی بھی جا، اس سے بھی مل، اس سے بھی مل، فلاں سے بھی بات کر، فلاں سے بھی بات کر، لیکن تجھے ایک محمد نامی شخص ملے گا، اس سے نہیں ملنا، اس سے کلام نہیں کرنا، اس سے ملنا نہیں ہے۔ اب یہ سلسلہ انہوں نے بنا رکھا ہے۔ تو آدمی کی فطرت ہے، جس چیز سے اسے روکا جائے جستجو بڑھتی ہے کہ یہاں کیا ہے، کہا جائے اس گلی میں نہیں جانا، بندہ سوچتا ہے مسئلہ کیے تھے ویکھاں تے صحیح۔ وہ جب سارے طرف کھلی آپشن ہوتی تھی، جس سے جب جی چاہے مل، لیکن ان سے نہیں ملنا، تو بندہ سوچ میں پڑ جاتا تھا کچھ تو ہے ان میں۔ رب فرماتا ہے محبوب ہم نے تیرا ذکر اونچا کر دیا۔ اب اسی اسنا میں حضرت طفیل بن عمر دوسی یمن سے آتے ہیں، دوس قبیلے کے سردار ہیں، بہت پائے کے شاعر ہیں، مکہ المکرمہ میں آتے ہیں۔ ابو جہل سے کوئی تھوڑی شناسائی تھی، وہ سب سے پہلے آپ کو ملتا ہے، بڑی گرم جوشی سے آپ کا استقبال کرتا ہے، کھانا پینا ہو جاتا ہے سارا۔ جی آپ کو ایک مشورہ دینا تھا۔ فرمایا وہ کیا؟ کہنے لگا مشورہ یہ ہے آپ جس سے چاہے ملیں، لیکن جس کا نام محمد ہے ان سے نہیں ملنا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ فرمانے لگے وجہ کیا؟ جی وجہ بس چھوڑیں۔ آپ فرماتے ہیں پھر بھی؟ کہا جی چھوڑیں بس، ان سے ملنا نہیں۔ کہا اچھا جی چلے ٹھیک ہے نہیں ملتا۔ حضرت طفیل بن عمر دوسی فرماتے ہیں اگلی بات اس نے مجھے یہ کہی، کہنے لگا ان کی آواز بھی آپ کے کانوں میں نہ پڑے۔ آپ فرماتے ہیں میں بڑا حیران ہوا، یہ بڑا سیانا بندہ سمجھا جاتا تھا، اتنا ڈریا بیٹھا ہے، اتنا پریشان ہے یہ ایک بندے سے کہ اس کی آواز بھی کانوں میں نہ پڑے۔ آپ نے پوچھ لیا، فرماتے ہیں کچھ سمجھا تو صحیح نا، کیوں نہ اس کی آواز کانوں میں پڑے؟ تو ہو کیا جائے گا؟ کہا ہم نے دیکھا ہے جس کے کانوں میں اس کی آواز پڑتی ہے پھر وہ اسی کا ہی ہو جاتا ہے، جو اس کے پاس جاتا ہے اس سے ملتا ہے اسی کا ہو جاتا ہے۔ طفیل بن عمر دوسی کہتے ہیں میں بڑا سیانا بندہ ہوں، میں نہیں ایسے ہو جاتا، یہ بھی کوئی بات ہوئی کہ جس سے ملے اسی کے ہو گئے، ہم نہیں ہوں گے ایسے۔ کہا جی نہیں نہیں، ہم نے بڑے دعوے کرنے والے دیکھے ہیں، جب وہ ان کے پاس جاتے ہیں پھر انہی کے ہو جاتے ہیں۔ طفیل بن عمر دوسی فرماتے ہیں بات کی سمجھ نہیں آتی۔ کہنے لگا میں سمجھاتا ہوں آپ کو، ایک کالے رنگ کا کمزور سا غلام تھا، حبشے کا رہنے والا تھا، بلال اس کا نام تھا، یہاں مکے میں رہنے والا تھا، ہر قسم کے معاملات اس کے ساتھ پیش آتے رہتے تھے۔ ایک دن اس کے کانوں میں آواز پڑی اسی مصطفیٰ کی، ایک دن مل آیا ہے وہ اسی مصطفیٰ سے، اب زبان پہ ذکر ہے محمد عربی کا، زبان پہ باتیں ہیں خدا کے نام کی، اب وہ احد احد کرتا رہتا ہے، احمد احمد کرتا رہتا ہے، اس کو مارا بھی جاتا ہے، پیٹا بھی جاتا ہے، تکلیفیں بھی پہنچائی جاتی ہیں۔ ہم نے اس کے ہاتھوں میں میخیں ٹھوک لی، تپتی ہوئی ریت پر اس کو لٹا لیا، سینے پہ بھاری پتھر رکھ دیا، بچوں کو مارنے پہ معمور کر دیا، بڑوں سے کوڑے مروائے، بچوں سے پتھر مروائے، تپتی ہوئی ریت پر لٹا کر اس سے مطالبہ کیا نام نہ لے مصطفیٰ کا، بات نہ کر مصطفیٰ کی، ذکر نہ کر محمد عربی کا۔ کہا وہ اتنا پکا
پکا ہو گیا، مارے کھا کے بھی، درد سہ کے بھی، تکلیفیں اٹھا کے بھی ہم سے یہ کہتا تھا مکے کے کافروں تم میرے جسم کے مالک ہو، اس جسم کے ساتھ تم جو چاہے کر سکتے ہو، لیکن دل کی بات نہ کرنا، دل قلب مصطفیٰ کا، دل آج بھی مصطفیٰ کا، دل آج بھی مصطفیٰ کا۔ تو کہتا ہے نا کہ میں بڑا سیانا ہوں، ہم نے بڑے بڑے سیانے دیکھے ہوئے، بڑے بڑے سمجھدار بندے دیکھے، کہا کہ وہ کہتے تھے کچھ نہیں ہوگا، لیکن جب ان سے ملے ہیں پھر انہی کے ہو کے رہ گئے۔ حضرت طفیل بن عمر دوسی فرماتے جب میں نے آبال سنا تو میں ڈر گیا، سوچا کہ ٹھیک ہے بھائی بات مان لینی چاہیے، سمجھدار بندہ ہے، اس علاقے کا ہے، اسے میرے سے زیادہ اس علاقے کی سمجھ ہے۔ فرماتے میں نے بات مان لی، کہا جی ٹھیک ہے لیکن یہ رسکی ہے کام، آواز نہ پڑے کان میں، بازار میں نے پھرنا ہے، تجارت کرنی ہے، کہیں وہ بولتے ہوں گے آواز پڑی جائے گی۔ کہتے ہیں ابو جہل نے پاس سے نا روئی نکال کے دی، کہنے لگا یہ روئی رکھ اپنے کانوں میں کہ تجھے آواز نہ پڑے۔ طفیل بن عمر دوسی فرماتے ہیں اب دل کے کونے سے ایک آواز اٹھی کہ جس سے یہ اتنا تگڑا بندہ ڈرا بیٹھا ہے اس سے ملنا تو بنتا ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب ہم نے تیرا ذکر اتنا اونچا کر دیا ہے، جو اپنے تائیں روکنے کی کوشش کر رہا ہوگا وہی تو ذکر کو اونچا کر رہا ہوگا، وہی تو چرچے کر رہا ہوگا۔ طفیل بن عمر دوسی فرماتے میں نے روئی لے کر کانوں میں رکھ لی، وقت گزرتا جاتا ہے، اپنی تجارت کا سلسلہ بڑھاتا جاتا ہوں، کام چلتا جاتا ہے، فرماتے اختتام ہو جاتا ہے، وقت طے ہو جاتا ہے، کل میں نے چلے جانا ہے مکہ سے واپس یمن میں پلٹ جانا ہے۔ فرماتے رات گزرتی ہے، صبح کا وقت ہوتا ہے، فرماتے صبح میرا دل کرتا ہے میں جاؤں اللہ کے گھر میں، جا کر کچھ مناجات کروں، اللہ کے حضور کچھ باتیں کر لوں، کچھ اپنا تائیں اپنے رب کے سامنے حال بیان کر لوں، پھر واپس چلا جاؤں گا۔ فرماتے صبح ہوئی، میں نکلا اپنے گھر سے، گلیوں کے موڑ مڑتا خانہ کعبہ کے پاس جب میں پہنچا، فرماتے میں کعبۃ اللہ کی جانب جا رہا تھا، میں نے دیکھا صحن حرم ہے، ایک پیاری شخصیت ہے جس کا چہرہ رات میں بھی چمک رہا ہے۔ سبحان اللہ، آ سکتی ہے میرے طرف؟ جس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح رات کو بھی چمکے مار رہا ہے۔ فرماتے میں نے دیکھا تو میری نظریں اسی جانب جم گئی، وہ روئی ابھی بھی کانوں میں ہے۔ فرماتے چلا تھا میں کعبے کی جانب، نظریں جمی ہیں چہرہ مصطفیٰ کی جانب، میں وہیں کھڑا ہوں، کبھی چہرہ مصطفیٰ کو دیکھتا ہوں، کبھی ابو جہل کی ساری باتیں یاد کرتا ہوں۔ فرماتے میرے دل سے آواز اٹھی، اے طفیل ہو نہ ہو یہ وہی لگتا ہے، یہ تو وہی لگتا ہے، اس کے چہرے کی چمک دھمک بتاتی ہے کہ یہ کوئی عام نہیں ہے۔ فرماتے میری قسمت کا ستارہ چمکنے لگا، میرے بختوں کے معاملات بلند ہونے لگے، میرے قسمت کا ستارہ اونچی پرواز کرنے لگا۔ میں نے دیکھا وہاں منظر بڑا عجیب ہے، آقا کریم کعبۃ اللہ کی جانب منہ کر کے کھڑے ہیں، منہ ایسا ہے سامنے کعبہ ہے، کعبے سے پار مسجد اقصیٰ کی جانب منہ ہے مصطفیٰ کا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں، زبان سے میرے نبی قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں۔ قرآن قاری صاحب پڑھے تو بڑا لطف آتا ہے۔ قرآن ہماری جامع مسجد جو مرکزی مسجد منڈی والی، اس میں عالمی قرآن حضرات آ کے قرآن پڑھتے ہیں، بڑا لطف آتا ہے۔ قرآن پڑھنے کا انداز ہر ایک کا نرالا جدا، اللہ کی شان والا، جو کوئی جس انداز میں پڑھتا ہے اس کا اپنا کمال ہے۔ ایک قرآن پڑھا حضرت جعفر آپ نے نجاشی کے دربار میں، اور ایسا قرآن پڑھا کہ فرماتے قرآن پڑھ کے جب میں نے آنکھیں کھولی نا، نجاشی سمیت پورا دربار ہی رو رہا تھا، اور قرآن سن کے سب کہنے لگے اے جعفر تو گواہ رہنا، میں بھی اور میرے ساتھی سارے مصطفیٰ کے غلام ہوتے ہیں، حضور کی غلامی میں آ جاتے ہیں قرآن سن کے، اور یہی قرآن پڑھ رہے ہیں حضرت جناب فاروق اعظم کے بہنوئی، تو فاروق اعظم وہاں سے قرآن سن کے مصطفیٰ کے دیوانے بن جاتے ہیں۔ یہ قرآن حضور کے غلام پڑھ رہے ہیں، تاجدار صداقت حضرت سیدنا صدیق اکبر قرآن پڑھتے ہیں، مکے کے بڑے بڑے لوگ اکٹھے ہو کے حضور کے پاس آ جاتے ہیں، کہا جی ابو بکر سے کہو آستہ پڑھا کرے، یہ رات کو قرآن پڑھتا ہے، اسے کہو آستہ پڑھا کرے۔ حضور فرماتے وجہ کیا ہے؟ کہا جی جب یہ قرآن پڑھتا ہے ہمارے بچے بھی قرآن سننے آ جاتے ہیں، عورتیں بھی قرآن سننے آ جاتی ہیں، صدیق قرآن پڑھے تو یہ حال ہے۔ اب میں آپ کی سبحان اللہ دیکھنا چاہتا ہوں، قرآن اگر مصطفیٰ آپ پڑھ رہے ہو، الرحمن علم القرآن، قرآن ہو سونا محبوب پڑھ رہے ہو میں جنہوں اللہ نے آپ پڑھایا ہے، وہ میرے لجپال نبی قرآن پہ پڑھ دیں۔ حضرت طفیل بن عمر دوسی فرمانے نے میں حضور دی بارگاہ ول پہ جانا، قرآن میرے مصطفیٰ پہ پڑھ دینے، کنا وچ آواز پئی آندی، فرمانے نے میں سرکار ول بدتا چلا جانا
آیا سا میں کعبۃ دے اندر اپنے حال احوال بیان کرن واسطے، فرما دینے میں جناب مصطفیٰ دی بارگاہ میں چاہی جانا، حضور قرآن پہ پڑھ دینے میں سرکار دی زبانی قرآن پہ سننا، کلام اللہ دائے زبان میرے مصطفیٰ دی۔ حضرت طفیل بن مردوسی فرمانے نے قرآن سن دیا، حضور نے رکوع کیتا، سجدہ کیتا، سلام پھیری، فرما دینے میں ہاتھ بن کے قریب بیٹھا، میرے مصطفیٰ سلام پھیر کے فرمایا آن والے اے رات دا ویلا ہے میرے کول کیوں بیٹھے؟ حضرت طفیل بن مردوسی فرما دینے کملی والے اے مکے دے بیمانہ نے پٹھی راہ پاس دیا ہے، سونیا میرا تے بندہ ہے سی پہلے دن ہی تیری بارگاہ وچ آ جانا، تیرے کلام سندا، تیریاں گلاں سندا۔ حضور فرمایا ہویا کیا؟ عرض کیتی سونیا اے روح دتا گیا مینوں کہ مصطفیٰ دی آواز کنا وچ نہ پوے، حضور میں کڈ کے سٹ دتا ہے، قرآن سنیا تواڈے کولوں نماز مکمل ہو گئی، حضور مینوں ہور کچھ سناؤ، سرکار اپنی مٹھیاں بولیاں پہ سنا دینے، او زبان جدے بارے خالق ارض و سما اعلان فرمائے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔ طفیل بن مردوسی کہتے ہیں حضور مجھے کچھ اور سنائیں، سرکار اور باتیں سنانے لگے، اور کلام سنانے لگے۔ حضرت طفیل بن مردوسی آنے نے کملی والے اے سونیا مازاغ نینا والے بلیل دیاں زلفہ والے حامیم دیاں کنلا والے ید اللہ دے گورے گورے ہتھا والے سونیا ہون تے دل کر جائے میں تھوڑیاں گلاں ہی سندا رواں۔ مدینے والے ماہی نے ارشاد فرمایا طفیل بن مردوسی کتنے دنوں دا آیا ہے؟ عرض کیتی حضور دن بڑے ہو گئے نے لیکن مینوں روکیا گیا سی گلاں نہ سنی، اے گلاں جادو کر دیندیاں نے۔ سرکار فرمایا جدوں ہن سن لیاں نہیں ہن ارادہ کیا، حضور نے قدماں تے ہاتھ رکھ کے ذکر مصطفیٰ دی بلندی دا حال ویکھو، عرض کردے سونیا ہن چاہنا ہے اے سر تیری غلامی وچ آ جائے، میں ہن چاہنا ہے غلام ہو جاواں۔ میرا وجدان آندا ہے طفیل بن مردوسی حضور دیاں گلاں سن کے آندے ہونے نے سونیا اے سارے جھوٹے نے، اج تیریاں گلاں سن کے میرے اندروں ہی آواز پئی اٹھدی ہے میٹھے میٹھے سونے تیرے بول کملی والے اللہ کرے ساریاں تے کرم ہو جائے۔ مدینے دا تاجدار جلوہ ارشاد فرما دے بے خواب دے اندر تشریف لے آن مصطفیٰ اپنا چہرہ مبارک بھی کھان مٹھی بولی سنان، اسی حضور دیا گلاں سن کے مدینے دے تاجدار دی بارگاہ وچ اے عرض کریے میٹھے میٹھے سونے تیرے پڑھو سارے بول کملی کج لیندے آسیاں دے بول کملی والیا محمد رسول اللہ فرماتا ہے محبوب ہم نے آپ کو رسالت عظمیٰ ایسی عطا فرمائی ہے کہ اس رسالت سے آپ کے ذکر کو بلندیاں ہیں، اتنی بلندیاں ہیں، اتنا اونچا نام ہم نے آپ کا کر دیا ہے کہ حضور یہ آنے والے آج آئے ہیں، ذکر اور نام آپ کا ہم نے پہلے بھی اونچا ہی رکھا ہوا ہے۔ حدیث مبارکہ ہے، یہ شیخ ابن تیمیہ نے اس حدیث کو نقل کیا ہے، مختلف کتب میں یہ حدیث مبارکہ ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سوال ہوا نا حضور آپ کب سے نبی، ایک اس سوال میں اور دوسرا یہ سوال کہ حضور یہ بتائیے کہ سب سے پہلے اللہ نے کس چیز کو پیدا کیا، ان دونوں چیزوں کے جواب میں یہ ایک لمبی حدیث مبارکہ ہے۔ شیخ ابن تیمیہ کا نام میں نے اس لیے لیا، مشترکہ بندہ ہے۔ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے سوال ہوتا ہے حضور کب سے نبی ہیں؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کنت نبیم و آدم بین الروح والجسد، وفی روایت الاخر
कुन्तु नबियन, मैं उस वक़्त भी नबी था। व आदमु बैनल माई वत्तीन, आदम अलैहिस्सलाम अभी मट्टी और पानी के दरमियान थे, अभी रूह और जिस्म के दरमियान थे, अभी उनका वजूद नहीं था, मैं उस वक़्त भी नबी था। हुजूर सिर्फ नबी थे? फरमाया नहीं, शाने सुनो मेरी। हुजूर आप इरशाद फरमा रहे, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे खूबसूरत रंग में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस अंदाज को बयान फरमा रहे। कहा वो मंजर सामने लाओ, खलक़ल्लाहुल अर्शा, अल्लाह ने अर्श को तख्लीक किया। जब रब ने अर्श बना लिया तो फरमाया हुआ क्या? हुजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कतबल्लाहु अला साक़िल अर्शी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व खातमुल अंबिया। हुजूर दा फरमान सुन के उच्ची आखो ना सुभान अल्लाह। कलाम मियाँ साहब दा, कलाम सुल्तान बाहू दा, कलाम आला हजरत दा, कलाम हुजूर शेख सादी दा, सारे शान वाले, पर कलाम मुस्तफा दा, हुजूर दा कलाम सारे नालों उच्चा कलाम मखलूक बाद खुदा बुजुर्ग तो ही किस्सा मुख्तसर। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते खलक़ल्लाहुल अर्शा, अल्लाह ने अर्श को बना लिया। अब अर्श बन गया है, अर्श बनाकर रब्बे ज़ुल जलाल ने चाहा इस पर कुछ लिखा जाए। मैं एक मिसाल अर्ज कर दूं, कोई दीवार बना ले ना अपने घर की, दीवार बनाने के बाद अच्छी पेंटिंग कर ले या टाइल लगवा ले, तो वो एक साइड पे कतबा लगा देता है, यहाँ पर लिखाई करना मना है। आजकल पोस्टर का ज़माना है तो कहते हैं जी इश्तिहार लगाना मना है। क्यों? इसलिए कि जी तुम्हारी लिखाई से दीवार की ज़ीबो ज़ीनत में फ़र्क आ सकता है। लेकिन कुछ लिखाई वो होती है जो ज़ीबो ज़ीनत के लिए बुलवा कर लिखवाई जाती। मस्जिद की दीवार सामने बन गई है, उसके ऊपर टाइलें लगाने का सिलसिला शुरू हुआ है, बंदे इकट्ठे बैठ गए हैं, कारी साहब से तहरीर लिखवा लें जी, इस पे कुछ लिखवाएं। क्यों लिखवाना है जी? सोना लगता है जी। पता लग गया ये वो तहरीर नहीं जिदा लिखा जाए कि यहाँ पर लिखना मना है। ये वो तहरीर है कि जिसके लिखे जाने के बाद दीवार की खूबसूरती बढ़ेगी, उसकी ज़ीबो ज़ीनत को चार चांद लग जाएंगे। अब उस पर लिखा जाता है, कुरान की आयतें लिखी जाती हैं, हुजूर का नाम लिखा जाता है, हुजूर के असहाब का नाम लिखा जाता है, हुजूर की आल का नाम लिखा जाता है, खुलफाए राशिदीन की, ये सारी चीज़ें लिखी जाती हैं। पता चला कुछ लिखाइयाँ वो होती हैं जो दीवार की ज़ीबो ज़ीनत ख़राब कर देती हैं, कुछ लिखाइयाँ वो होती हैं जो दीवार की ज़ीबो ज़ीनत बढ़ा देती हैं। अब अल्लाह ने जब अर्श बनाया तो बनाकर रब्बे ज़ुल जलाल ने फरमाया सुनो, सुम्मरजिल बसर कर्रतैन यनक़लिब इलैकल बसरु खासियम व हुवा हसीर। रब फरमाता है बार बार देख मेरी तख्लीक में, तुझे कोई नक्स नज़र नहीं आएगा, तेरी नज़र ढूंढती ढूंढती थक जाएगी, तुझे ऐब नहीं मिलेगा, इसलिए कि इसे मैंने बनाया है। ये आसमान, ये चीज़ें अल्लाह ने बनाई, लेकिन इनके बनाने पर अल्लाह ने नाज नहीं किया। अर्श वो है जिसको बनाकर रब ने फरमाया मैं बड़े अर्श का मालिक हूँ, मैं बड़े अर्श का मालिक हूँ। रब्बे ज़ुल जलाल ने ये अपने साथ उसको जोड़कर इस पे नाज किया है। जिस पे नाज नहीं किया उनका सानी नहीं है, तो जिस पे रब ने नाज किया है वो अर्श रब ने बना लिया। हुजूर फरमाते बनाने के बाद रब ने ये समझा कि कुछ तहरीर हो जो अर्श की ज़ीबो ज़ीनत बढ़ाए। जिसे समझ आई है सुभान अल्लाह कह ले। कुछ लिखाई ऐसी हो जिसके लिखे जाने के बाद अर्श की ज़ीबो ज़ीनत में चार चांद लगे। हुजूर फिर फरमाया कतबल्लाहु अला साक़िल अर्शी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व खातमुल अंबिया। अभी जिस्म है हजरत आदम का, उसमें रूह नहीं पड़ी, अभी मट्टी है हजरत आदम की, पानी नहीं साथ मिला। हुजूर हुआ क्या है? फरमाया उस वक्त रब ने अर्श बनाया, अर्श के पाए के ऊपर या समझ लो अर्श के माथे के ऊपर रब ने जो तहरीर लिख कर अर्श को सजाया था वो तहरीर थी मोहम्मद अल्लाह के रसूल भी हैं, खत्मे नबूवत के ताजदार भी बन के आए, ताजदार भी बन के आए। तहरीर से अल्लाह ने अर्श को सजाया, वो तहरीर तेरे मेरे मुस्तफ़ा का नाम है। अजीज़ान गिरामी कदर मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु सलाम इरशाद पे फरमाने थे रब ने अर्श पे मेरा नाम लिखे है। हुजूर फिर की फरमाया खलक़ल्लाहुल जन्नत अल्लती अस्कनहा,
آدم و حوا. فرمایا پھر اللہ نے او جنت بنائی جس جنت دے اندر رب نے آدم علیہ السلام نو کلیا حضرت حوا سلام اللہ علیہا نو کلیا. او جنت بنا تو بعد کتب اسمی علی ابوابها وقبابها وخیامها واوراقها. فرمایا جنت بنا کے اللہ نے جنت دے ہر دروازے تے میرا نام لکھے ہے, ہر محل تے میرا نام لکھے ہے, ہر خیمے تے میرا نام لکھے ہے, درخت دے پتے پتے تے میرا نام ہے, حوران جنت دیاں اکھاں تے میرا نام ہے, غلمان جنت دیاں اکھاں تے میرا نام ہے. اے سارا کمال میرے مصطفیٰ دا, حضور دے نام دیاں شاناں, مصطفیٰ دے مرتبے دا کمال تے اوج, اے سارا منظر ویکھ کے عاشق میرے نبی دا اپنی محبت بیان کر دیا آیا. حضور دا اے فرمان سن کے آتا ہے کملی والے ہر پاسے پیاں نے دہایا تیرے نام دیا, ہر پاسے پیاں نے دہایا تیرے نام دیا. فرش عرش اسے روشنایا تیرے نام دیا, ہر پاس پیاں نے دہایا تیرے نام. عزیزان گرامی قدر میرے مصطفیٰ دی بارگاہ, اے نام میرے کملی والے لجپال دا, اے میرے مصطفیٰ دا نام جس نام رب نے شانہ بخشیاں نے, اے نام میرے مصطفیٰ دا عرش دی زیب و زینت بھی پیا بڑھاندا ہے. عرش دے اتے جناب والا میرے نبی دا نام آندا ہے, جنت اتے میرے نبی دا نام ہے, جنت دے باغات وچ میرے نبی دا نام ہے, ہر پاسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دا نام. بلکہ میں اگے چلا جاواں, حضرت آدم دی دعا ہوندی ہے, دعا وچ میرے مصطفیٰ دا نام ہے, شیس علیہ السلام دی نصیحت آ جاندی, نصیحت وچ میرے مصطفیٰ دا نام ہے, لقمان علیہ السلام دی وصیت آ جاندی, وصیت وچ میرے مصطفیٰ دا نام ہے, نوح علیہ السلام دی کشتی ہے, کشتی تے میرے مصطفیٰ دا نام ہے, موسیٰ کلیم دیا دعاواں نے, دعاواں وچ میرے مصطفیٰ دا نام ہے, ابراہیم علیہ السلام دیا دعاواں نے, دعاواں وچ میرے مصطفیٰ دا نام ہے, اسماعیل علیہ السلام چھری دے تھلوں صحیح سلامت نکل دے پینے, پیشانی دے میرے مصطفیٰ دا نام ہے, عیسیٰ علیہ السلام دی تبلیغ جو میرے مصطفیٰ دا نام ہے. عزیزان گرامی قدر, اے میرے لجپال مصطفیٰ دا نام ہے. دوسری حدیث مبارکہ ختم کر کے اپنی گفتگو پہ ختم کرنا, میرے لجپال نبی علیہ السلام دی یہ حدیث مستدرک للحاکم دی اندر حضرت امام حاکم نے نقل فرمائے, فرماتے نے ایک دے میں حضور دا نام رب نے عرش تے لکھیا ہے, اے میرے مصطفیٰ پہ بیان فرماتے نے. اگلی گل سنو سینہ ٹھر جائے میرے نبی دے غلام دا, حضرت امام الانبیاء علیہ السلام دے غلام جناب ابن عباس اس حدیث دے راوی نے اللہ رب ذوالجلال حضرت عیسیٰ علیہ السلام تے وہی پہ نازل فرمایا میرے عیسیٰ یا اللہ حکم ہوئے, فرمایا میرا نبی مصطفیٰ, شادہ والا مصطفیٰ, عظمتہ والا مصطفیٰ, بلندیاں والا مصطفیٰ, رفعتہ والا مصطفیٰ, یا اللہ شان کیے, فرمایا شانے میں لقد خلقت العرش, میں عرش نو جدو تخلیق کیتا, علی المائی پانی تے اپنا عرش بنا لیا, پانی تے جدو عرش دی تخلیق ہو گئی, فرمایا فَتَّرَبَ الْعَرْشُ, عرش دے اندر اضطراب آ گیا, عرش مضطرب ہو گیا, عرش دے اتے کپ کپی ہے, عرش تڑپ رہا ہے, عرش بے قرار ہے, بے چین ہے. فَقَتَبْتُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدُ الرَّسُولُ اللَّهِ فَشَقَنَا, فرمایا پھر میں عرش دے اتے لا الہ الا اللہ لکھیا, محمد الرسول اللہ لکھیا, جدو میرے یار دا نا عرش تے آیا, اللہ فرمایا عرش نو سکون آ گیا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری.
عرش نو سکون آ گیا ہے, قرار آ گیا, سونے دا نا ہے. حضرات میں بالکل آخری گل پیا کرنا, جنہیں مصطفیٰ کریم علیہ السلام دا کلمہ پڑھے حضور دا جڑا غلام بن گیا, جدے واسطے میرے نبی نے آندیاں بھی دعاواں کیتیاں نے, معراج تے جاندیاں بھی دعاواں کیتیاں نے, رب دی بارگاہ وچ بھی التجاواں کیتیاں نے, غاراں وچ بھی جا کے مصطفیٰ ساڈے واسطے دعاواں کردے رہندے. اے نبی دا غلام جدوں حضور دا نام مبارک اپنے سینے وچ وسا لوے گا, اکھاں وچ سجا لوے گا, زبان اتے پکا لوے گا, جڑا نا عرش نو سکون دے سکدا ہے او نا اگر تیرے میرے سینے وچ آ گیا پھر درداں بھی مٹ جانا ہے, غماں تو بھی نجات مل جانی, دکھاں بھی ختم ہو جانے, پریشانیاں دے بادل بھی چھٹ جانے نے. اس نا نے جدوں ساڈے تے سایہ کیتا پھر زبان حرکت چ آ کے جدوں مصطفیٰ دا نام لوے گی پھر ہر پاسے بہاراں آ جان گیاں, روشنیاں تے اجالے ہو جان گے, کیونکہ دلوں کے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے, نگر اجڑے بساتا ہے محمد نام ایسا ہے. محبت کے کمل کھلتے ہیں ان کو یاد کرنے سے, خوشی سے جگ مگاتا ہے محمد نام ایسا ہے. ہونا یہ پھول تو کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو, اور چمن دہر میں بلبل کا ترنم بھی نہ ہو. یہ نساکی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو, خم بھی نہ ہو, بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو, تم بھی نہ ہو. خیمہ افلاق کا استادہ اسی نام سے ہے, نبض ہستی تپشا مادہ اسی نام سے ہے. اور سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں انہی کی بو مایہ سمن ہے, انہی کا جلوہ چمن چمن ہے, انہی سے گلشن مہک رہے ہیں, انہی کی رنگت گلاب میں ہے. اور بالکل بات ہی ختم کر دی کہ فرماتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو, جان ہے وہ جہان کی, جان ہے تو جان کہہ دے گی سب کچھ ان کے سناخا کی خاموشی, چپ ہو رہا ہوں کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے. اللہ ہماری حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. وما توفیقی الا باللہ.